حج 2024 کے لیے وصول کی جانے والی اپلیکیشنوں کے 26ویں اور آخری دن کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح عازمین کے لیے کچھ ٹپس بھی ویڈیو میں شامل ہیں۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان گورنمنٹ حج ریگولر اسکیم کا آخری دن 22 دسمبر 2023۔ اپلیکیشنوں کی تعداد 5313، جبکہ اسپانسرشپ اسکیم کی 233۔ آخری دن دونوں اسکیموں کی ملا کے اپلیکیشنوں کی تعداد 5546 ہوئی۔ ریگولر اسکیم کا کوٹا 63805 ہے، جبکہ 26 دنوں میں ریگولر اسکیم میں ٹوٹل اپلیکیشنوں کی تعداد 69346 ہو گئی ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق وزارت مذہبی امور کو ریگولر اسکیم میں موصول حج درخواستوں کی تعداد مختص کیے گئے کوٹا سے بڑھ چکی ہے، لہٰذا 28 دسمبر کو خوش نصیب عازمین حج کی قرعہ اندازی ہوگی۔ عازمین کے کمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے 6 دسمبر کو ہی اپلائی کیا تھا، اتنی مشکل سے تو ہماری قرعہ اندازی ہوگی؟ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ پلیز کچھ بتا دیں۔ راؤ انتظار احمد کا کہنا ہے 12 دسمبر تک درخواست جمع کروانے والوں کو استثناء دیا جائے اور 5 سال میں دوبارہ جانے والوں کو قرعہ اندازی میں شامل نہ کیا جائے، یہ کرین انصاف ہے۔ وہ عازمین جو حج پر پہلی بار جانا چاہ رہے ہیں، ان میں کئی تو ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہو پا رہے، لہٰذا پہلی بار حج پہ جانے والوں کو قرعہ اندازی سے استثناء دیا جائے اور اس کے بعد پچھلے 5 سال والوں اور حج بدل والوں کو چانس دیا جائے۔ لیکن اگر تمام ریگولر اسکیم میں اپلائی کرنے والوں کو بغیر قرعہ اندازی کے جانے دیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی، کیونکہ اسپانسرشپ اسکیم کا کوٹا 25,000 رکھا گیا ہے، جبکہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق اپلیکیشنوں کی وصول کردہ تعداد 5,000 سے بھی کم ہے۔ اللہ کرے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اب اگر اسپانسرشپ کا مختص کردہ کوٹا کی تعداد پوری نہ ہو پائی تو ریگولر والوں کو چانس دینا چاہیے اور ان کا کوٹا بڑھا کر وصول کردہ اپلیکیشن تک کر دینا چاہیے۔ ویورز، آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ حج اپلیکیشن سے متعلق کسی بھی قسم کی مؤدبانہ التجا کے لیے وزارت کے کانٹیکٹ نمبرز کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے کوٹا 25,000 رکھا گیا ہے، جبکہ پچھلے 26 دنوں کے وصول کی جانے والی اپلیکیشنوں کی تعداد 3468 ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستوں کی وصولی 31 دسمبر تک جاری رہے گی، یعنی اس اسکیم میں مزید 9 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ واضح رہے، سعودی ایویشن اتھارٹی گاکا نے فضائی کمپنیوں کو متوقع حج پروازوں کا شیڈول جمع کرانے کے لیے 2 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ وزارت مذہبی امور کا موقف ہے کہ انتظامات کو بروقت مکمل کرنے کے لیے اب مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ اگلے مرحلے میں بائیو میٹرک فنگر پرنٹس ہوں گے، جو کہ سعودی بائیو ویزا ایپ کے ذریعے ہر حاجی کو خود سے کرنا ہوں گے۔ منسٹری کی طرف سے بائیو میٹرک کے پروگرام اور طریقہ کار کے بارے میں ہدایات جاری کی جائیں گی اور اس چینل پر بھی آپ کو انشاءاللہ رہنمائی ملتی رہے گی۔ بائیو میٹرک کے بعد منسٹری کی ہدایت آنے پر اپنے پاسپورٹ بمیں بائیو میٹرک رسید متعلقہ بینک میں 15 فروری تک جمع کروا کر بینک نمائندے سے وصولی کی رسید لازمی لینی ہوگی۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔